أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم۔ وآخرون، اور کچھ لوگ اور ہیں، مرجونا، کہ جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، لامر اللہ، اللہ کا حکم آنے تک، اما یعذبہم، یا تو اللہ ان کو عذاب دے گا، و اما یتوب علیہم، یا اللہ تعالی ان کو معاف فرما دے گا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی کامل علم والا بھی ہے اور کامل حکمت والا بھی ہے۔ اس سے قبل آیات میں غزوہ تبوک کے حوالے سے، منافقین کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور چند آیات پہلے ایک بات گزری تھی کہ جو منافقین تھے انہوں نے تو طرح طرح کے بہانے لگا کر اور منافقت کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کی، جبکہ ہر ایک کا جانا انتہائی ضروری تھا، لیکن کچھ ایسے 10 مخلصین صحابہ کرام تھے جو صرف اور صرف گرمی کی وجہ سے، لمبے سفر سے ڈر کر اور اس وجہ سے پیچھے رہ چکے تھے۔ ان 10 صحابہ کرام میں سے 7 کا تذکرہ پہلے گزرا تھا، اور اب ان 3 خاص صحابہ کرام کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جن میں 2 تو بدری صحابی تھے اور ایک وہ بھی سابقون الاولون میں سے تھے، حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 صحابہ کرام تھے جو کہ بدریین میں سے تھے، اور تیسرے تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے ایسا بھی نہ کیا کہ ہم اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیں، اور نہ ہی انہوں نے کسی طرح کے کوئی بہانوں کے بارے میں سوچا کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی بہانہ کر دیں گے۔ انہیں ندامت ہوئی، افسوس ہوا، بلکہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان تینوں افراد میں سے تیسرے صحابی ہیں، یہ خود اپنا واقعہ اس کا بیان کرتے ہیں، جو بخاری شریف میں بڑی تفصیلی ایک روایت کے اندر بیان کیا گیا، اور خود اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ جی لمبا سفر تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، 1 مہینے کا سفر تھا، مہینہ ایک لگنا تھا جانے میں اور 1 مہینہ آنے میں لگنا تھا، اور ایک بہت بڑی حکومت رومیوں کے سپر پاور، ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا۔ بس ویسے ہی سستی کی بنیاد پر جو ہے یہی سوچا کہ اچھا چلتے ہیں چلتے ہیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے تو 2 سواریاں بھی تیار کر رکھی تھیں، لیکن پھر یہی کہ اچھا چلو چلے جائیں گے، اور پھر یہ سوچا کہ چلیں صحابہ کرام اگر نکل بھی جائیں، میں بعد میں پیچھے سے آ کر ان کے ساتھ مل جاؤں گا، اس لیے کہ میرے پاس تو بڑی تیز سواری موجود ہے۔ اور اسی طرح دیر ہوتی گئی چلی گئی کہ آج چلتے ہیں کل چلتے ہیں، اور آخرکار ایسا محسوس ہونے لگا اب اگر چلتا بھی ہوں تو صحابہ کرام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے جب یہ معاملہ آیا تو انتہائی جو ہے پریشانی ہوئی۔ اب معاملہ کیا ہے کہ اگر مدینہ منورہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی غزوہ کے لیے نکلتے تھے تو صحابہ کرام کو بتاتے نہیں تھے، یا اگر بتاتے تو بتاتے کسی اور جگہ کا اور جاتے کسی اور جگہ پر۔ یہ بھی ایک جنگ کے آداب میں سے اور جنگ کے طریقوں میں سے ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں جب جانا تھا بالکل واضح فرمایا کہ ہم نے فلاں جگہ پر جانا ہے، تاکہ کسی کو کوئی ابہام نہ رہے، جانے والا جا سکے۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نکلنے کے لیے تیار۔ اب میں دیکھتا ہوں مدینہ منورہ میں کہ یا تو کمزور لوگ ہیں، یا معذور لوگ ہیں، یا عورتیں اور بچے ہیں، یا پھر وہ منافقین ہیں جو کہ اپنی منافقت کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ تو بڑی مجھے شرمندگی ہوتی کہ میں کیوں پیچھے رہ گیا، میں کیوں نہیں گیا۔ خیر بہرحال اب جو ہے وہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام
واپس آ رہے ہیں۔ جب اس بات کا اندازہ ہوا اور زیادہ پریشانی ہوئی، اور یہی سوچا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے تو صاف صاف بتا دیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ تھا اور کوئی ایسا عذر نہیں تھا، ہم جان بوجھ کر جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نہیں گئے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور اس طرح سے آپ مسجد میں تشریف لائے، اور پہلے آپ مسجد میں رہتے، اس کے بعد 2 نفل پڑھتے، پھر اپنے گھروں کو جایا کرتے تھے۔ وہاں گئے تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا عذر پیش کیا، مطلب کہ اس حوالے سے کہ جی ہم نے معذرت کی اور غلطی کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھی میں تو تمہارے اوپر کچھ نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا فیصلہ کرے گا۔ اور اس بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا ان سے کوئی معاملہ نہ کیا جائے، کوئی معاملہ نہ کیا جائے، نہ کوئی ان سے سلام کرے، نہ کوئی ان کا جواب دے، نہ ان سے کوئی بات کرے، نہ ان سے کوئی معاملہ کرے، مکمل سوشل بائیکاٹ ان کے ساتھ کیا جائے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ایسے مشکل حالات تھے کہ مدینہ منورہ کی سرزمین ہم پر تنگ ہو چکی تھی، خطرہ اس بات کا تھا، ہم صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، ہم سے کوئی جواب نہیں دیتا، ہم سلام کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا، اور اسی طرح سے ہم کوئی بات کرتے ہیں، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ بات نہیں کرتے، ہم حضور کے سامنے سلام کرتے اور پھر کنکھیوں سے دیکھتے کہ حضور کے ہونٹ ہلتے ہیں، کیا آپ جواب دیتے ہیں؟ انتہائی زیادہ پریشانی، 50 دن تک یہ معاملہ لٹکا۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر پریشانی اس بات کی تھی اگر اس حال میں ہم مر گئے تو ہمارا جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا۔ پریشانی اس بات کی تھی اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پردہ فرما گئے تو ساری زندگی ہمارے ساتھ مسلمان سوشل بائیکاٹ رکھیں گے، ہم کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ یہی حالات چل رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آتا ہے شام کی طرف سے، قبطیوں کا ایک شخص آتا ہے اور دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کعب بن مالک، کعب بن مالک کہاں پر ہے؟ تو میرے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور اس وقت میں پھر وہ کہتا ہے کہ میں شام سے آیا ہوں، اور شام کا جو بادشاہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تمہارے ساتھ بڑا برا سلوک ہو رہا ہے، لہٰذا تم میرے پاس آ جاؤ اور میں تمہیں بہت سارا مال و دولت دوں گا، تمہیں یہاں پر بہت عزت دوں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس قبطی کو ساتھ لیا، میں اپنے گھر چلا گیا، اور گھر جا کر تندور چل رہا تھا، میں نے اس میں اس خط کو ڈال دیا اور میں نے کہا کہ لو اپنے مالک کو یہ جواب دے دو، اپنے بادشاہ کو یہ جواب دے دو، مالک کا جواب یہ ہے، میں تمہارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور ادھر معاملہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گھر تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گی، لہٰذا کسی صحابی نے اپنی بیوی کو اپنے گھر بھیج دیا، کوئی گھر ہی میں ہے۔ ایک بوڑھے صحابی تھے ہلال ابن امیہ، انہوں نے صرف اتنی سی اجازت مانگی کہ میرے لیے کوئی کھانے پکانے والا نہیں ہے، مجھے رہنے دیا جائے، باقی میں کسی بھی اعتبار سے کوئی تعلق کسی کے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ تو انتہائی پریشانی کے یہ حالات تھے۔ آخرکار آیت نمبر 118 جو ہے اسی سورہ مبارکہ کی وہ نازل ہوتی ہے، اور جس کے اندر خاص طور پر کہا گیا کہ یہ 3 صحابہ کرام جو ہیں ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ انتہائی خوشی کے حالات تھے، جیسے ہی یہ خبر پہنچی صحابہ کرام دوڑتے ہیں ان کے گھروں کی طرف اور ان کو خوشی کی خوشخبری سناتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم معافی مانگتے ہیں، ہم سے بہت بڑی خطا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑا کرم کا معاملہ فرمایا، بڑی رحمت کا معاملہ فرمایا، اب ہم وعدہ کرتے ہیں ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ سچ کی بنیاد پر ہمیں یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور ہمارے پاس جتنا مال و دولت ہے وہ سب آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ مال و دولت صحابہ کرام غرباء میں تقسیم کیا، باقی فرمایا کہ نہیں سارا مال جو ہے وہ تقسیم نہیں کرنا چاہیے، لہذا تم اپنی ضرورت کے لیے رکھ لو۔ تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، انسان اگر سچی پکی توبہ کرتا ہے، انسان اگر سچ کا دامن تھام کر رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور مدد فرماتے ہیں، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے الصدق ینجی، سچ جو ہے وہ نجات دے کر رہتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔